ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے روری میں خفیہ معاملات پر آپریشن کیا گیا۔ ISPR کی جانب سے کہا گیا آپریشن میں ایک دہشت گرد مارا گیا۔ ہلاک دہشت گرد TTP کا خودکش بمبار اسامہ تھا۔ خبر یہ ہے کہ دہشت گرد علاقہ میں دہشت گردی کے بڑے منصوبے پر عمل کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے روری میں خفیہ معلومات پر آپریشن کیا گیا۔ آپریشن میں ایک دہشت گرد مارا گیا۔ ہلاک دہشت گرد TTP کا خودکش بمبار اسامہ تھا اور دہشت گرد علاقے میں دہشت گردی کے بڑے منصوبے پر عمل کرنے کا ارادہ بھی رکھتا تھا۔ آپریشن میں ایک دہشت گرد مارا گیا ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے روری میں خفیہ معلومات پر آپریشن کیا گیا ہے اور دہشت گرد علاقے میں دہشت گردی کے بڑے منصوبے پر عمل کرنے کا ارادہ بھی رکھتا تھا۔ ISPR آپریشن میں ایک دہشت گرد مارا گیا۔ ہلاک دہشت گرد TTP کا خودکش بمبار اسامہ تھا۔ ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے روری میں خفیہ معلومات پر آپریشن یہ کیا گیا ہے۔ آپریشن میں ایک دہشت گرد مارا گیا۔ ہلاک دہشت گرد TTP کا خودکش بمبار اسامہ تھا۔ بلوچستان میں گوادر کے علاقے میں پسنی کے اماڑا جانے والی سیکیورٹی فورسز کی 2 گاڑیوں پر دہشت گردوں کا حملہ ہوا۔ حملے میں پاک فوج کے 14 فوجی جوان شہید ہو گئے۔ گوادر کے علاقے میں سیکیورٹی فورسز کی 2 گاڑیوں پر حملہ، 14 جوان شہید ہو گئے۔ پاک فوج کے ترجمان کا کہنا ہے کہ پسنی سے اماڑا جانے والی فورسز کی 2 گاڑیوں پر دہشت گردوں نے گھات لگا کر حملہ کیا۔ اس گھراؤنے فعل کے مرتکب افراد کو پکڑ کر انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ علاقے میں سینیٹائزیشن آپریشن کیا جا رہا ہے۔ سیکیورٹی فورسز ملک سے دہشت گردی کی لعنت کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ عرب ممالک کے 5 وزرائے خارجہ سے آج عمان میں ملاقات کریں گے۔ ملاقات کرنے والوں میں فلسطینی نمائندے سمیت اردن، مصر، سعودیہ، متحدہ عرب امارات، قطر کے وزرائے خارجہ شامل ہیں۔ عرب ممالک کے وزرائے خارجہ انٹونی بلنکن کو مشرق وسطیٰ کی سلامتی کو درپیش خطرات سے بھی آگاہ کریں گے۔ خبر یہ ہے کہ امریکی وزیر خارجہ عرب ممالک کے 5 وزرائے خارجہ سے آج عمان میں ملاقات کریں گے۔ ملاقات کرنے والوں میں فلسطینی نمائندے سمیت اردن، مصر، سعودیہ، متحدہ عرب امارات اور قطر کے وزرائے خارجہ شامل ہیں۔ اور عرب ممالک کے وزرائے خارجہ انٹونی بلنکن کو مشرق وسطیٰ کی سلامتی کو درپیش خطرات سے بھی آگاہ کریں گے۔ امریکی وزیر خارجہ عرب ممالک کے 5 وزرائے خارجہ سے آج عمان میں ملاقات کریں گے اور ملاقات کرنے والوں میں فلسطینی نمائندے سمیت اردن، مصر، سعودیہ، متحدہ عرب امارات، قطر کے وزرائے خارجہ شامل ہوں گے۔ عرب ممالک کے وزرائے خارجہ انٹونی بلنکن نے مشرق وسطیٰ کی سلامتی کو درپیش خطرات سے بھی آگاہ کریں گے۔ غزہ میں جاری اسرائیلی جارحیت میں کوئی کمی نہ آ سکی۔ صہیونی فورسز نے تازہ حملوں میں 250 سے زائد فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ الشفا اسپتال سے نکلنے والی ایمبولینس کے قافلے پر بھی بم برسا دیے۔ جبالیہ پناہ گزین کیمپ البریج کیمپ پر بھی وحشیانہ بمباری کی گئی، جبکہ شجاعیہ میں رہائشی عمارت اڑا دی گئی۔ شہید فلسطینیوں کی تعداد 9227 ہو گئی۔ شہداء میں 3826 بچے بھی شامل ہیں۔ تفصیلات دیکھیے اس رپورٹ میں۔ اسرائیل نے غزہ پر بمباری کا ہولناک ریکارڈ قائم کر دیا۔ اسرائیلی فورسز نے غزہ پر 2 ایٹم بمبوں سے زیادہ بارود برسا دیا۔ نہتے فلسطینیوں پر ممنوع فاسفورس بمبوں کا بے دریغ استعمال۔ مسلسل وحشیانہ بمباری سے پورا غزہ ملیا میٹ۔ تازہ حملوں میں سینکڑوں فلسطینی شہید، درجنوں زخمی ہو گئے۔ صہیونی فورسز کا الشفا اسپتال سے نکلنے والے ایمبولینس قافلے پر حملے میں بچوں اور خواتین سمیت 14 افراد شہید۔ ایمبولینس کا قافلہ زخمیوں کو غزہ کی رفح کراسنگ سے مصر لے جا رہا تھا۔ غزہ کے شہر خان یونس میں گھر پر بمباری سے ایک ہی گھر کے 11 افراد شہید ہو گئے۔ صہیونی فورسز نے جبالیہ پناہ گزین کیمپ کو نشانے پر رکھ لیا۔ 3 روز میں تیسرا حملہ۔ البریج کیمپ پر بھی وحشیانہ بمباری کا سلسلہ جاری۔ شجاعیہ میں رہائشی عمارت اڑا دی گئی۔ لبنان کی سرحد پر بمباری سے 5 لبنانی شہری شہید ہو گئے۔ حزب اللہ نے جوابی حملے میں اسرائیلی شہروں پر راکٹ داغے۔ القسام بریگیڈ نے شمال مغربی غزہ میں 2 اسرائیلی ٹینک تباہ کر دیے۔ 20 صہیونی فوجی مارے گئے۔ اسرائیلی فوجی غزہ میں مقاصد اسپتال پر چھاپا مار کر مریضوں کو اٹھا کر لے گئے۔ غزہ میں آدھے اسپتال بند ہو گئے۔ واحد کینسر اسپتال میں علاج بند ہونے پر 4 مریض ایڑیاں رگڑ کر دم توڑ گئے۔ طوفان الاقصی آپریشن نے اسرائیل کو بری طرح جھنجھوڑ کے رکھ دیا ہے۔ سربراہ حزب اللہ حسن نصر اللہ یہ کہتے ہیں کہ اسرائیل کا دفاعی نظام مکڑی کے جال کی طرح بھی زیادہ کمزور ثابت ہوا ہے۔ اسرائیلی طاقت کی اصلیت دنیا بخوبی جان چکی ہے۔
آپ کو بتائیں سربراہ حزب اللہ حسن نصراللہ نے اپنے خطاب میں یہ کہا ہے کہ صہیونی فورسز کی کارروائیاں ان کے مستقبل پر اثر انداز ہونے والے منفی اثرات کو ختم نہیں کر سکتی۔ انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ اسرائیل کی بدترین ناکامی پر اسرائیل کے عوام اور اس کے حامی تک کو شرمندگی ہوئی ہے۔ امریکہ کو اسرائیل کی تباہ ساکھ کو بچانے کے لیے فوری طور پر میدان میں اترنا پڑا۔ غزہ کے عوام کی قربانیوں نے نئی تاریخ رقم کر دی ہے۔ ادھر غزہ میں جاری اسرائیلی مظالم کے خلاف دنیا بھر میں احتجاجی مظاہرے اور ریلیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ امریکہ، برطانیہ، اسپین، اٹلی، فرانس، سربیا، بھارت اور یمن، لبنان، زمبابوے، گھانا سمیت دنیا بھر میں مظاہرے جاری ہیں۔ عوام کا فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی اور غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا گیا۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ غزہ میں جاری اسرائیلی جارحیت کے خلاف دنیا بھر میں فلسطینیوں کے حق میں احتجاج اور مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ مظلوم اور نہتے فلسطینیوں پر ہونے والے اسرائیلی مظالم کے خلاف دنیا بھر میں شدید نعرے بازی اور غم و غصے کا اظہار کیا گیا۔ امریکہ، برطانیہ، اسپین، اٹلی، فرانس اور سربیا میں مظاہرے، مظاہرین کی صہیونی فورسز کے خلاف شدید نعرے بازی۔ مظاہرین ہاتھوں میں پلے کارڈز تھامے سڑکوں پر نکل آئے اور عالمی طاقتوں سے مطالبہ کیا کہ وہ غزہ میں ہونے والے قتل عام پر خاموش تماشائی نہ بنے بلکہ اس تنازع کا فوری طور پر حل نکالے۔ نہتے اور معصوم فلسطینی عوام کے حق میں بھارت، یمن، لبنان، زمبابوے اور گھانا میں بھی عوام کی بڑی تعداد سڑکوں پر نکل آئی۔ مختلف مقامات پر مظاہرے اور ریلیاں۔ اسرائیل فلسطین کا تنازع کا حل اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کرنے کا مطالبہ۔ غزہ میں جاری اسرائیلی جارحیت کو 28 روز گزر گئے ہیں مگر تاحال تنازع کا کوئی مثبت حل نہیں نکل سکا۔ دنیا بھر میں احتجاج جاری ہے اور مظاہرین عالمی طاقتوں سے غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا ہے کہ جب تک یرغمالیوں کو رہا نہیں کیا جاتا کوئی جنگ بندی نہیں ہوگی۔ کہتے ہیں کہ اس جنگ میں فاتح ہم ہی رہیں گے۔ ہماری جنگ امن کے دشمن کے خلاف ہے۔ اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے مزید یہ کہا، دشمنوں کو واضح پیغام دیا ہے کہ امن پر کوئی سمجھوتا نہیں۔ حماس کا واحد ہدف اسرائیلی ریاست کی تباہی ہے۔ غزہ میں حماس کے خفیہ ٹھکانوں پر بمباری جاری رہے گی۔ حماس کے خاتمے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ حماس عام شہریوں کو ڈھال کے طور پر استعمال کرنا بند کرے۔ انٹونی بلنکن نے اسرائیلی وزیر اعظم کے ساتھ ملاقات کے بعد نیوز کانفرنس میں یہودیوں کو مقبوضہ علاقے کا مالک قرار دے دیا۔ کہتے ہیں کہ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان امن کا واحد حل دو ریاستی قیام ہے۔ انہوں نے مزید کہا، غزہ کی پٹی میں داخل ہونے والی انسانی امداد کافی نہیں ہے۔ ساتھ ہی ساتھ امریکی وزیر خارجہ نے اسرائیل سے عام شہریوں کو نشانہ بنانے کا مطالبہ بھی کر دیا۔ کہتے ہیں اسرائیل حماس جنگ کو پورے خطے میں پھیلنے سے روکنا امریکہ کا بنیادی ہدف ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم سے ملاقات میں شہریوں کے تحفظ پر زور دیا اور غزہ میں جنگ بندی وقت کی ضرورت ہے۔ خبر یہ بھی ہے کہ فلسطینی ریاست کے قیام کے امکانات کو برباد کرنے کا منصوبہ بن چکا ہے۔ روسی وزیر خارجہ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے، فلسطینیوں کی اپنی سرزمین سے ہٹ کر آبادکاری سے فلسطینی ریاست کا قیام کھٹائی میں پڑ جائے گا اور روس کو اس چال اور روش پر تشویش ہے۔ فلسطینیوں کی نئی جگہ آبادکاری خطے میں امن نہیں لا سکتی۔ روسی وزیر خارجہ کی نیوز کانفرنس سامنے آئی ہے۔ خبر آپ کو دیں، فلسطینی ریاست کے قیام میں امکانات کو برباد کرنے کا منصوبہ بن چکا ہے۔ ملک بھر میں عام انتخابات کی تاریخ فائنل۔ آئندہ انتخابات 8 فروری بروز جمعرات کو ہوں گے۔ صدر مملکت عارف علوی کی طرف سے انتخابات کی تاریخ کی دستخط شدہ کاپی سپریم کورٹ میں پیش کر دی گئی ہے۔ عدالت نے حکم نامہ لکھوانے کے بعد انتخابات 90 روز میں کرانے سے متعلق کیس نپٹا دیا ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ انتخابات کا معاملہ فریقین کی رضامندی سے حل ہو گیا۔ چیف جسٹس نے انتخابات سے متعلق مایوسی پھیلانے والوں کے خلاف پیمرا کے ذریعے کارروائی کی ہدایت کر دی ہے۔ 8 فروری کو عام انتخابات یقینی بنانے کا حکم۔ سپریم کورٹ نے 90 روز میں انتخابات سے متعلق کیس نمٹا دیا۔ کیس کی سماعت چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کی۔ سماعت کے آغاز پر اٹارنی جنرل نے صدر کی دستاویز پڑھ کر سنائی۔ کہا کہ صدر مملکت نے 8 فروری کی تاریخ دی ہے۔ عام انتخابات سے متعلق الیکشن کمیشن کا نوٹیفیکیشن بھی پڑھ کر سنایا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ اگر سب خوش ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ الیکشن کمیشن اور تمام فریقین کی رضامندی ہے۔ تمام ممبران نے متفقہ طور پر تاریخ پر رضامندی دی لیکن کسی آئینی شک کا حوالہ نہیں دیا۔ سپریم کورٹ کی جانب سے کہا گیا کہ الیکشن کمیشن نے صدر مملکت کے خط کا جواب نہیں دیا۔ الیکشن کمیشن اور صدر سمیت ہر ادارہ آئین پر عمل درآمد کرنے کا پابند ہے۔ آئین پر عمل نہ کرنے کے سخت نتائج ہوتے ہیں۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ انتخابات کا معاملہ صدر اور الیکشن کمیشن کے درمیان حل ہونا تھا جو غیر ضروری طور پر سپریم کورٹ لایا گیا۔ اگر صدر مملکت کو مشورہ درکار تھا تو وہ آرٹیکل 187 کے تحت سپریم کورٹ آ سکتے تھے۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ انتخابات کا اعلان نہ ہونے سے پورا ملک
तशवीश में था। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन या सदर मुमलिकत जैसे आईनी इदारों के इख्तियारात में मदाखलत नहीं की, लेकिन हर आईनी इदारे पर आइन की पाबंदी लाजिम है। समाअत के हुक्मनामे में चीफ जस्टिस ने तहरीर करवाया कि 15 साल कबल आज ही के दिन आइन को पामाल किया गया था। बदकिस्मती से पाकिस्तान में मुतअद्दिद बार आइन को पामाल किया गया। सियासी मामले पर अज खुद नोटिस लिया। उस वक्त के वजीर आजम और सदर मुमलिकत ने जो किया वो उनके इख्तियार में नहीं था। अवाम को मुंतखब नुमाइंदों से दूर नहीं रखा जा सकता। गैर आइनी तौर पर असम्बली तहलील करना गद्दारी के जुमरे में आता है। सिर्फ अवाम के मफाद में आइनी इदारे अहम फैसले कर सकते हैं। हुक्मनामे में मजीद तहरीर किया गया कि अटॉर्नी जनरल ने भी 8 फरवरी को आम इंतखाबात के इनेकाद पर कोई एतराज नहीं किया। वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतों ने इतफाक किया कि इंतखाबात का इनेकाद बगैर किसी खलल के होगा। हमने इंतखाबात के इनेकाद के लिए सबको पाबंद कर दिया, कोई रह तो नहीं गया। अदालत ने कहा मीडिया पर इंतखाबात के हवाले से मायूसी फैलाने पर अटॉर्नी जनरल पैमरा के जरिए कार्रवाई करवाएं। अदालत ने हुक्मनामे के साथ तमाम दरख्वास्तें निपटा दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा है कि सबको इलेक्शन का चांद मुबारक हो। तारीख भी आ चुकी है, मौसम भी ठीक है, इसके लिए ये इलेक्शन होने चाहिए। मजीद ये भी कहा कि बेहतर होता इलेक्शन कमीशन ही ऐलान कर देता, अदालत को मुदाखलत ना करना पड़ती। पीपल्स पार्टी को कभी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद पर भी कोई फैसला नहीं किया। इलेक्शन की चांद मुबारक हो और मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा कामयाबी है कि आज इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा ऐलान किया है कि फरवरी 8 को इलेक्शन होगा। तो इंशाल्लाह ताला ज़रूर फरवरी 8 को इलेक्शन अब होना चाहिए। बेहतर ये होता कि सुप्रीम कोर्ट या किसी और इदारा को मुदाखलत करना नहीं पड़ता और ख़ुद ब खुद ये कदम इलेक्शन कमीशन ले लेता। लेकिन अब जैसे भी हुआ हो गया है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना जो कैंपेन है और आवाम के साथ जो हमारा सिलसिला है, राब्ता है, वो जारी है। एक इलेक्शन बताए जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड मिला है, तो फिर हम क्यों ये उम्मीद रखें कि इस इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड हम इंशाअल्लाह ताला माजी में भी, चाहे वो 88 का इलेक्शन हो, चाहे वो 2007 की इलेक्शन हो, हमने लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने के बावजूद बजाय हमने हुकूमत बनाए थे और इंशाअल्लाह ताला अगला साल अगली बारी पाकिस्तान। कायद मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का कहना है कि चाहता हूँ सब मिल बैठकर मुल्क को दुरुस्त समत पर गामजन करें। मुल्क की तरक्की की राह पर लाना है तो मस्बत सोच रखना होगी। इंशाअल्लाह पाकिस्तान के अच्छे दिन शुरू हो चुके हैं। कायद मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ ने नमाज जुमा के बाद जाती उम्रा में शहरियों और कारकुनों से मुलाकात की। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए नवाज शरीफ ने कहा कि मुस्लिम लीग नून इस वक्त पाकिस्तान की एक बड़ी जमात है। नून लीग आम इंतखाबात में भारी अक्सरियत से कामयाब होगी। अवाम सब समझ और देख चुकी है। किसी ऐसे शख्स को आगे नहीं लाना जो मुल्क में अफरा तफरी पैदा करे। बहुत जल्द मुस्लिम लीग नून की सरगर्मियां जोर पकड़ लेंगी। डबल स्पीड का मतलब दिन रात मुल्क के लिए काम करना है। नवाज शरीफ का मजीद कहना था कि आम इंतखाबात में अवाम की मदद से वापस आकर मुल्क की खिदमत करेंगे। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि अवाम की खिदमत पीपल्स पार्टी का निस्बुल आइन है। अवाम की खिदमत की बदौलत सिंध के अवाम 15 साल से पीपल्स पार्टी पर एतमाद कर रहे हैं। नवाब शाह में पार्टी अहदेदारान से मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए आसिफ अली जरदारी का कहना था कि अवामी मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे और अवाम के एतमाद को ठेस नहीं पहुँचाएंगे। साबिक सदर का यह भी कहना था कि बल्दियाती नुमाइंदे अवाम के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करें। सिंध के अवाम ने बल्दियाती इलेक्शन में पीपल्स पार्टी कामयाब दिलवाई। शरीक चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने यह कहा कि आम इंतखाबात में भी पीपल्स पार्टी मुल्क भर में कामयाबी हासिल करेगी। महंगाई की बात करें तो मुल्क में महंगाई की लहर में मुसलसल इजाफा जारी है। हफ्तावार शरह 0.71% मजीद बढ़ गई है। सालाना बुनियादों पर हफ्तावार महंगाई की शरह 29.8% तक पहुँच गई। इदारा शुमारियात ने मुल्क में हफ्तावार महंगाई के अदाद शुमार से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी है।
2 हफ्ते मुसलसल कमी के बाद महंगाई में एक बार फिर इजाफे का रुझान। रवां हफ्ते के दौरान महंगाई की शरह में 0.71% का इजाफा। हफ्तावार महंगाई की मजमूई सतह 30% के करीब पहुंच गई। इदारे शुमारियात की हफ्तावार रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में 12 अशिया महंगी, 14 सस्ती हुई। गुज़िश्ता हफ्ते टमाटर 33 रुपए 52 पैसे फी किलो महंगे हो गए। प्याज 24 रुपए फी किलो इजाफे के साथ सेंचुरी मुकम्मल कर गया और फी किलो कीमत 123 रुपए 2 पैसे तक पहुंच गई। रिपोर्ट के मुताबिक चिकन 33 रुपए 64 पैसे फी किलो, अंडे 4 रुपए 25 पैसे फी दर्जन, लहसुन 2 रुपए 91 पैसे फी किलो महंगा हुआ, जबकि आलू, चावल, चीनी, चाय के दाम भी बढ़े। इदारा शुमारियात की हफ्तावार रिपोर्ट के मुताबिक हालिया हफ्ते में गुड़ 5 रुपए 73 पैसे, दाल मसूर 2 रुपए 89 पैसे फी किलो सस्ती हुई, घी का टिन 8 रुपए 73 पैसे और 20 किलो आटे का थैला 16 रुपए 71 पैसे सस्ता हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक 25 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा।